الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، تو انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور قول میں اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے. نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برے کام کرے گا وہ اس کی ضرور بے ضرور سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہیں پائے گا. جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان لانے والے ہوں، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ان کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 131 تا 134 سورہ النساء. معزز سامعین گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع کو ہم نے آپ کے سامنے چنا تھا اور اس موضوع پر چند گزارشات کی تھی، ان میں پہلی بات کہ وہ امور، وہ کام، وہ اعمال جو میت کے لیے ایصال ثواب کا باعث، اس کے لیے آخرت میں خیر کا باعث. پھر وہ اعمال کہ جس سے میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا. ان میں سے چند باتیں پچھلے جمعۃ المبارک میں اور چند آج اللہ کے فضل سے بیان ہوں گی. اور تیسرے وہ اعمال جس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے، عذاب پہنچتا ہے.
پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو دین کے نام پر کیا جاتا ہے لیکن وہ دین نہیں، کرنے والا بھی گناہگار، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اگر وہ بھی اس کی بھی رضا شامل تھی تو وہ بھی گناہگار، اور اس کے لیے بھی پکڑ کا باعث اور کرنے والوں کے لیے بھی پکڑ کا باعث۔ اس لیے ہم جانے والوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، زندوں کے ساتھ ہی ویسے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، جو مر گیا ہے اس کے ساتھ ہم کیسے دھوکہ کر سکتے ہیں؟ مرنے والا تو لے گیا جو کچھ اس نے لے جانا تھا، اللہ کو اس نے جواب دے دیا جو اس نے دینا تھا۔ اب ہم نے بڑے پھونک پھونک کر اس کے حوالے سے قدم رکھنے ہیں کہ کہیں ہم ایسی غلطی نہ کریں کہ جس سے ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اس کو بخشوا لیا، اور میت کے دنیا سے جانے والے کا یہ تصور ہو کہ جناب میرے پیچھے جو ہیں وہ میرے لیے بہت کچھ بھیج دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر عمل کریں، اجر اسی عمل پر ہوتا ہے جو اللہ نے بتلایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آپ کی اور ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہمارے اعمال، ہماری باتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تو تمہاری تو آرزویں کئی ہو سکتی ہیں، تمہاری تمنائیں کئی ہو سکتی ہیں، آپ کی سوچ اور فکر کئی اعمال ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں ٹھیک ہونے چاہیے۔ اللہ کے ہاں وہی عمل ٹھیک ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا سب سے عظیم پیغمبر، کائنات کا سب سے عظیم انسان، روئی زمین میں اس سے بہتر انسان کوئی نہیں تھا، روئی زمین میں اس سے مخلص کوئی نہیں تھا، روئی زمین میں اس سے اعلیٰ کوئی نہیں تھا، اشرف کوئی نہیں تھا، اس کا خاندان کائنات میں سب سے بہترین خاندان، اس کی نسل سب سے بہترین نسل، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے ہر قدم پر اس کے قدم کو دیکھنا ہے، ہر بات پر اس کی بات کو دیکھنا ہے، ہر اشارے پر اس کے اشارے کو دیکھنا ہے، ہر گفتگو پر اس کی گفتگو کو دیکھنا ہے۔ اگر تم اس کے پیچھے چلتے رہو گے تو پھر نجات پا جاؤ گے، اس سے دائیں بائیں ہوگے تو تباہی اور بربادی یقینی ہے تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہی ہمارے لیے ہے، یہ پہلی اور آخری شرط ہے نجات کے لیے، اسی پر نجات ہوگی، اسی پر فیصلہ ہوگا، اسی پر بات ہوگی، اسی پر کل قیامت کو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگوں جو تم صراط مستقیم مانگتے ہو نا اللہ تعالیٰ سے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ مجھے سیدھی راہ دکھلا۔ ہر نماز کے اندر آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو دکھلا دے، تو فرمایا کہ وہ جو تم دعا کرتے ہو نا سیدھی راہ کہ اللہ دکھلا دے، وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا وہ سیدھی راہ جس کی تم دعا کرتے ہو، جس کے طلبگار ہو، جس کے لیے اللہ سے مانگتے ہو، جس کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، وہ راستہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو تمہیں دکھا رہا ہوں یہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، درمیان میں کوئی ٹھہراؤ والی جگہ ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی کائنات کا راستہ جنت میں نہیں جاتا، کسی کا بنایا ہوا راستہ جنت میں نہیں جاتا، کسی کا بنایا ہوا طریقہ، کسی کا بنایا ہوا عمل وہ جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ بات تو یہاں پر ختم ہو گئی کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ فرمایا ہے وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، ماں سوائے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے اس ہستی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ کمال تو یہ ہے کہ اس کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، اس کی ہر بات ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان کھلتی نہیں جب تک جبرائیل آتے نہیں، زبان بولتی نہیں جب تک اللہ بلواتا نہیں، زبان سے جملے نکلتے نہیں جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں آ جاتا۔ تو اس بنا پر یہاں پر ہماری اور آپ کی تو مرضی ختم ہو گئی، ہم اور آپ ایک ضابطے کے پابند ہیں، اصول کے پابند ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہمارا خاندان کیا کرتا ہے، قبیلہ کیا کرتا ہے، قوم کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے کیا ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ہمیں غرض اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، ہم تو وہ کریں گے۔ اگرچہ بت پرستی ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ
ساری کائنات ایک طرف چلی جائے، لیکن ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اگر لوگوں کے چہروں کو دیکھنا ہوتا تو حضرت ابراہیم تو اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لیتے، باپ کے چہرے کو دیکھنے کا بھی حکم ہے، ماننے کا بھی حکم ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، اللہ کے مقابلے میں باپ کے چہرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دیکھنا ہی ہوتا تو خاندان اتنا بڑا قبیلہ تھا حضرت ابراہیم کا، کوئی عام قبیلہ تو نہیں تھا، پیغمبر کا قبیلہ ہے، پیغمبر کا خاندان ہے، لیکن حکم ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں خاندان کی بات نہیں ماننی۔ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ ہمیں تو کہتے ہیں کہ بادشاہوں سے نہ ٹکراؤ، مارے جاؤ گے، جو ٹکرایا وہ مارا گیا ہے، لیکن قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ اللہ کے مقابلے میں بادشاہ سے بھی کیا کیا؟ ٹکرا گئے، کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے کہ نہیں، میرا رب جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، رب کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانتا۔ تو یہ اصل میں ایک مسلمان کا یہی جذبہ ہے، ان ابراہیم کان امتن، تھے اکیلے، ساری دنیا کے سامنے اکیلی شخصیت تھی، ایک ہستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ ایک ہستی ساری کائنات پر وزنی تھی، ساری کائنات پر کان امتن کا لفظ کہا گیا، وہ امت تھی، قانتا للہ حنیفا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک طرف ساری کائنات کے لوگ تھے، ایک طرف اللہ تھا، ساری کائنات کو چھوڑ کر اللہ کو اپنانے والا یہ ابراہیم ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پوری امت پر یہ وزنی ہے۔ کیوں؟ اس نے ساری کائنات کو ٹھکرا کر اللہ کی محبت کو سینے سے لگا، ساری کائنات کو ٹھکرا کر اللہ کی محبت کو اس نے اپنے دل و جان میں جگہ دی۔ اس لیے سامعین محترم، جانے والا تو دنیا سے چلا گیا، اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب ہم نے بھی دینا ہے، کہ ہم نے بھی کل اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ تو نے تو نہیں فرمایا، تیرے نبی نے نہیں فرمایا، ہم نے کیوں کیا؟ اللہ تو یہی پوچھے گا نا، بتلا تو نے رسمیں پوری کی ہیں، تو نے رسمیں پوری کی ہیں، تو نے قوم کو راضی کیا، قوم راضی ہوئی یا نہ ہوئی کوئی پتہ نہیں۔ میرے ہمزلف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو 40 دن جب پورے ہوئے تو 40 دن کے بعد مجھے بلا کر کہا کہ شاہ صاحب جو ہمارا ستیاناش ہو گیا ہم آپ سے بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں 40 دن کے اندر 38 لاکھ روپیہ والدہ کے بعد لگ چکا ہے، اور لوگ پھر بھی راضی نہیں ہیں، ہر طرف سے آتا ہے کہ ہمیں دیگیں نہیں پہنچی، جہاں دیگیں پہنچی ہیں وہاں کہتے ہیں اس میں کہیں مسالہ کم تھا تو کہیں مرچیں زیادہ تھی، تو کہیں فلاں تھا تو کہیں فلاں تھا، کہیں گوشت نہیں ڈالا ہوا تھا، چنے کی چاول آگے، کہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، واللہ آپ شادیوں میں لوگوں کو 500 ڈشیں کھلا دیا، آپ راضی نہیں کر سکتے، میت پر آپ لوگوں کو کیسے راضی کر سکتے؟ اللہ بھی ناراض ہو گیا، لوگ بھی ناراض ہو گئے، اللہ بھی ناراض ہے، لوگ بھی ناراض ہیں، وہ لوگ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ بتلاؤ، وہ لوگ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ میرا رب فرما رہا ہے مقلب القلوب تو میں ہوں، دلوں کو بدلنے والا۔ جب تم نے لوگوں کی رضامندی کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے تو دلوں کے اندر لوگوں نے محبت نہیں بھری بلکہ لوگوں نے نفرت بھر کے گئے۔ ان دلوں کے اندر محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ کی مخالفت میں ہو؟ محبت پیدا کرنے والے تو اللہ ہے، محبت پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کی مخالفت میں محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ کیا، محلے والوں کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ کیا، نہ محلے والے راضی ہوئے، نہ وہ راضی ہوئے، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد، سب کچھ برباد۔ اینڈ پہ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور اینڈ پہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ تیرا بھی صفر ہے اور میت کے لیے بھی صفر ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہم نے بخشوا لیا، ہم نے اس نے کہا ہم نے بخش دیا۔ یہ بڑے بڑے تماشے لگتے تھے، بڑے بڑے تماشے لگتے ہیں۔ سامعین محترم، آئیے قرآن و سنت کی طرف۔ اللہ کی قسم دین بہت سادہ ہے، آسان ہے، عام فہم ہے۔ دین یہی بات کہتا ہے، ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنا عمل خود کرے۔ آپ کے پلے کچھ ہوگا تو اس کے بعد کسی کا کوئی عمل آپ کو کام آ سکتا ہے۔ آپ کے پلے خود کچھ نہیں، کسی کا عمل آپ کو کیسے کام آئے گا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی دوسرا کیسے بخشوائے گا؟ آپ نے خود اپنے بخشوانے کا اہتمام نہیں کیا تو پچھلوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ آپ کو بخشوائیں؟ 4 دن یاد کریں گے، 5 دن، 6 دن، 7ویں دن، آج کا 8ویں دن کے بعد تو کسی کو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ 8ویں دن کے بعد تو کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے، اللہ یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کی محبت ڈال دے تو وہ یادیں نہیں نکلتی، لیکن اس کے بعد تو معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، ہمیں وہ امور کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے۔ تو وہ اعمال جو ہمارے ہاں موجود ہیں لیکن ان کا کوئی ثواب میت کو نہیں ملتا، لوگ کرتے ہیں ثواب نہیں ملتا، ان میں ایک چیز تدفین کے وقت میت کے لیے یا تدفین کے وقت قبر پر کھڑے ہو کر لوگ 3 کام کرتے ہیں۔ ایک کام تو آپ نے دیکھا ہوگا، تلقین کرتے ہیں لوگ، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک شخص سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور یہ آخری آیات،
کوئی ثبوت اس کا قرآن و سنت میں نہیں ہے، نہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے ثواب کیسے پہنچے گا؟ جب قرآن و سنت میں ایک چیز موجود نہیں ہے، آپ بے شک قرآن پڑھیں، لیکن قرآن پڑھنے کا حکم بھی تو اللہ نے دینا ہے نا۔ اللہ نے دیا ہے کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا، منع کیا گیا قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، قبرستان میں آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ قرآن کھڑے ہو کے وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ قبرستان میں منع کیا گیا ہے کہ آپ وہاں پر تلاوت نہیں کر سکتے، آپ وہاں جا کے تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کی بات مانی، آپ نے تو کچھ اور ہی کر لیا۔ اب لوگ باقاعدہ مصلی بنا لیتے ہیں، وہاں ارد گرد جگہ بنا لیتے ہیں، اور وہاں پر مدرسے کے طلباء کو بٹھا کر یہ کیا ہو رہا ہے، قبر پر ہم نے 40 دن تک قبر پر ہم نے قرآن پڑھایا ہے، فخر سے لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا کل کہ تم نے ایسی بات ایجاد کر دی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے یہی کچھ کرتے۔ آپ کا وہ چچا جو آپ کے سامنے دنیا سے گیا اور آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اتنے غم سے نڈھال نہیں ہوئے جتنے اپنے چچا حضرت حمزہ کے جانے سے ہوئے، جن کا کلیجہ چبا دیا گیا تھا۔ اس کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قبر کے ارد گرد صحابہ کو بٹھاتے، اور صحابہ بھی معمولی نہیں تھے، ابوبکر صدیق جیسوں کو بٹھاتے، عمر فاروق جیسوں کو بٹھاتے، عثمان اور علی اور حضرت امیر معاویہ جیسے لوگوں کو بٹھایا جاتا، اور حضرات عشرہ مبشرہ جیسے لوگوں کو بٹھایا جاتا۔ اب بتلائیے وہ لوگ قرآن پڑھتے تو ان کی بخشش ہوتی یا نہ ہوتی؟ وہ لوگ قرآن پڑھتے اور ہم لوگ قرآن پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیکی نہیں تھی، قیامت تک وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ جو رسول اللہ کے زمانے میں دین نہیں تھا، قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ہم کیوں اپنے مردوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ہم مردوں کے ساتھ کیوں جو ہے استہزاء کر رہے ہیں؟ ہم اپنی میتوں کو بھی نہیں بخش رہے، میت چلا گیا دنیا سے، خاندان غم سے نڈھال ہے، اب ہم نے یہ کام شروع کر دیے۔ تو اس لیے تلقین کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے قبر کے اوپر پھول چڑھا دینا، فوراً بعد پھول ڈالتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ یہاں تو پھولوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھول چڑھانا یہ غیر شرعی رسم ہے، پھول چڑھانا یہ یہود و نصارہ کی رسم ہے، ان کے ہاں یہ معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، لوگ کراچی جاتے ہیں مزار قائد پر پھول چڑھانے کے لیے، وہ باقاعدہ طور پر ایک منظم طریقے سے جا کر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ غیر شرعی رسم ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت۔ اگر پھول چڑھانے کا کوئی تصور ہوتا دنیا کے اندر تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بڑھ کر متبرک جگہ کائنات کے اندر کوئی نہیں تھی۔ کیا آپ کی قبر مبارک اس بات کی مستحق تھی کہ وہاں پر دنیا پھول چڑھاتی؟ ساری کائنات کے پھول، ساری کائنات کی خوشبوئیں آپ کی قدموں کی خاک پر قربان جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام تو پھولوں کے انبار لگا دیتے، ٹرکوں کے ٹرک وہاں پر پھول پھینک دیتے، لوگ پھینکتے وہاں پر۔ لیکن اس کا تصور نیکی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق میت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو سراسر رسم کے ساتھ ہے، جو کہ قطعاً جائز نہیں، چاہے قائد اعظم کے لیے کریں، چاہے اپنے ماں باپ کے لیے کریں، چاہے کسی کے لیے کریں۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بابا قائد اعظم جو ہے وہ آپ کو یہ کام کہہ کر گئے تھے کہ آپ یہ کام کریں؟ جو بھی جائے وہاں پر پھول چڑھائے، جو وہاں جائے 2 منٹ خاموش ہو کر کھڑا ہو کر واپس آ جائے، الٹے پاؤں پلٹ آئے، اس کو ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں، قطعاً کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ اپنے ساتھ بھی دھوکا ہے، ان کے ساتھ بھی دھوکا ہے، یہ اپنے آپ کو غلط طرف لے کے جانا ہے۔ آپ نے جانا ہے، آپ جائیں عبرت کے لیے، آپ جائیں دعا کے لیے، آپ کریں وہاں پر جا کر دعا، وہاں جا کر پھول چڑھانا، چادر چڑھانا قرآن و سنت کے خلاف، کوئی ثبوت اس کا موجود نہیں ہے۔ جب قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کا ثواب کے بجائے الٹا اس کا عذاب ہے، الٹا اس کی پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ کام کیا۔ اسی طریقے سے قبروں کے اوپر موم بتیاں جلانا، اگربتیاں جلانا، اور ایک اور کام جنازے کے آگے، جو ہم پنڈی کے اندر میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا، لوگ مٹھائیاں اور کھانے لے کر چل رہے تھے، پیچھے جنازہ ہے، آگے مٹھائیاں اور کھانے لے کر لوگ چل رہے ہیں۔ تو گاڑی روک کر میں نے پوچھا کہ یہ پیچھے کیا ہے؟ کہتے میت ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے کھانا جا رہا ہے۔ کھانا کس لیے جا رہا ہے؟ جی وہاں پر جا کر تقسیم ہوگا، یہ قبر کے اوپر کھانا جا کر تقسیم ہوگا، مٹھائیاں تقسیم ہوگی۔ اللہ کے بندو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نیکیاں ہوتی تھی، کیا وہ نیکیوں کا یہ تصور تھا جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے؟ یہ طریقہ کار، یہ طریقہ، یہ کہاں سے نکلے؟ یہ سارے طریقے کس نے ایجاد کیے؟ کون ان کا موجد ہے؟ اس کے موجد آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، معاشرہ ہو سکتا ہے، رسم و رواج ہو سکتے ہیں، کوئی یہود و نصارہ کا پیچھے سے چلا ہوا کوئی نظام ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اندر ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔
آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف میت جا رہی ہو، دوسری طرف آگے مٹھائیاں جا رہی ہوں. میت کے آگے مٹھائیاں آپ لے کے جا رہے ہیں، کھانے رنگ برنگے اور زرق بھر کھانے لے کے جا رہے ہیں. جو مولوی نے منہ سے نکالا لوگوں نے دین سمجھا، جو مولوی نے مجبوری سمجھی لوگوں نے دین سمجھا، جو مولوی کی ضرورت تھی لوگوں نے دین بنا لیا، مولوی نے بیان کیا لوگوں نے دین بنا لیا. اللہ کی قسم مولوی بھی ڈوبا، لوگ بھی ڈوبے، مولوی بھی تباہ ہوا، لوگ بھی تباہ ہوئے. تو دین جو ہے یہ اللہ کا بڑا سادہ دین ہے، سیدھا سا دین ہے. یہ کسی کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے. ہاں کسی کے پیچھے چلنا ہے، آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو طرز عمل ہے، موم بتیاں جلانا، اگربتیاں جلانا، آگے لے کے چلنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مٹھائی کو تقسیم کرنا. پھر اسی طریقے سے بہت اہم کام ہمارے ہاں مروج ہے قرآن خوانی کے نام سے. قرآن خوانی، قرآن کو پڑھنا اور پڑھ کر پھر کھانا. یہ قرآن خوانی، میت وہ مرتا ہے تو قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ میں سپارے دے دیے جاتے ہیں. اللہ کے بندو سوچو، ذرا سوچو خدا را کہ قرآن اس لیے آیا تھا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ہے یہ. اور اس کتاب کو آپ کہاں لے کر بیٹھ گئے؟ اس کتاب کو مرا ہے وہاں پر لے کر بیٹھ گئے، ہم پڑھیں گے اس کو ثواب ہوگا، ہم پڑھیں گے یہ بخشا جائے گا. بھائی یہ قرآن و سنت کے قطعاً خلاف بات، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. اگر اس کا ثبوت ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے، صحابہ کرتے، تابعین کرتے، محدثین کرتے، ائمہ کرتے، فقہا کرتے. جب انہوں نے ہی کیا ہے آپ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ جس چیز کا ثواب نہیں ہے اس چیز کا لازماً پکڑ بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے کہ آپ نے کیوں کیا. قرآن پڑھنا، آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں قرآن، یہاں سے آپ دعا کریں، دعا آپ کی پہنچے گی. میں نے پچھلے ایک جمعے میں، 1.5 جمعے میں یہی بات عرض کی کہ یہ کام ہے جو پہنچ سکتے، کہیں زیادہ ہے جو نہیں پہنچ سکتا. اس میں یہ قرآن خوانی، مروجہ قرآن خوانی. مدرسے سے بچے پڑھ کر لے گئے. یہ ایک دلچسپ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، وہ کسی زمانے کی بات ہے. کراچی میں تو ہر جمعرات کو لوگ آ جاتے تھے کہ بچے مدرسے کے دیں. یہاں بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ مدرسے کے بچے چاہیے. میں نے کہا مدرسے کے بچوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ قرآن خوانی کروانی ہے. تو بھئی آپ قرآن، کون فوت ہوا ہے؟ میرا والد آپ کا فوت ہوا ہے. اس بچے کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو کیا پریشانی ہے؟ اس کا ٹائم آپ نے ضائع کرنا ہے. تو ظاہر بات ہے مدرسوں کا نظام بھی پھر ایسے ہی چلتا ہوگا لامحال. تو وہ لے گئے ہمیں بھی، میں بھی چلا گیا. میں تو کشمیر سے نئے آیا تھا. تو 18واں سپارہ میرے ہاتھ میں دیا گیا. یہ 18واں سپارہ اس طرح تقسیم کرتے کرتے 18واں سپارہ میرے ہاتھ میں آیا. تو میں ابھی پہلے سپارے پر تھا. 18واں سپارہ ناظرہ، میں نے ناظرہ بھی پہلے سپارہ پڑھا تھا. 18واں سپارہ تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. تو جب وہ میں نے پکڑا تو استادوں سے میں نے کہا یہ 18واں سپارہ میرے سامنے آ گئے تو مجھے تو یہ نہیں آتا. تو وہ کہنے لگے کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں آتا، بے فکر ہو. تو 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پڑھی فاتحہ، اور فاتحہ پڑھ کے کچھ انہوں نے لیے، کچھ طلبہ کو جو ہے وہ دے دیے، اور اس کے بعد جائیں مردہ بخشا گیا. وہ اپنی جگہ پہ خوشی، اپنی جگہ پہ خوشی. اب اندازہ لگائیں کہ دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کب تک رہے گا. میت کے ساتھ جو دنیا سے چلی گئی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، بخشوانے کی سند جو ہے وہ مولوی دے رہا ہے کہ میں نے بخشوا دیا ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. آپ ہمیں راضی کریں، اللہ ہم اس کو راضی کر لیں گے. آپ ہمیں راضی کریں، ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. آپ خود کیوں نہیں راضی کرتے اللہ کو؟ بہترین دعا بیٹے کی ہے باپ کے حق میں، بہترین دعا ہے باپ کی بیٹے کے حق میں، خاوند کی بیوی کے حق میں، بیوی کے خاوند کے حق میں. بہترین دعائیں ہیں. اللہ کے بندو، ہماری دعائیں تو بہت بات کی بات. اور جس دعا کے اندر لالچ ہو، جس دعا کے اندر کھانا پینا ہو، جس دعا کے اندر پیسوں کا دخل ہو، وہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جانے والے کی نظر وہ میت پر نہیں ہوتی، جانے والے کی نظر کھانوں پہ ہوتی ہے. اور پھر امیر لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کروا رہے ہیں. رسم ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے شرع. تو قرآن و سنت کے خلاف یہ جو قرآن خوانی کا تصور ہے، یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف. اسی طرح گٹلیاں پڑھتے ہیں، گٹلیاں چھوڑ دیتے ہیں. تسبیحاں، پہلے گٹلیاں چھوڑتے تھے، اب تسبیحاں چھوڑ دیتے ہیں. قطعاً سے قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں. کہیں لے کر آئے تو اٹھا دیں اس کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم خود عمل کریں گے، ہم نے جو کرنا ہے ہم کر لیں گے. یہ دنیا کو دکھلانے کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ گٹلیاں رکھ دی، تسبیحاں رکھ دی، کچھ بھی رکھ دیا، ان کو پڑھنا شروع کر دیا. پھر اسی طریقے سے مجلس عزہ، جس کو ہمارے ہاں تعزیت کہتے ہیں، باقاعدہ طور پر یہ بات سن لیں، غور سے سن لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس مسئلے کو. تعزیت کیا ہے؟ تعزیت یہ ہے، کوئی مر گیا، کوئی فوت ہو گیا، سب سے بڑی تعزیت یہ ہے آپ اس کے جنازے میں شریک ہو. جنازے سے بڑھ کے تعزیت کوئی نہیں.
جنازہ بذات خود کیوں؟ یہ دعا ہے، افضل دعا ہے۔ جنازے میں آپ شریک نہیں ہو سکے، بعد میں آپ جائیں، آپ جا کر ان سے کیا کریں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کریں۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ کتنے ان للہ ما خذا وَلَهُ مَا آتا وَعِنْدَهُ أَجَلٌ مُّسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، ساری کائنات کے الفاظ ملا لیے جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کتنے پیارے الفاظ سے تعزیت کی، یہ تعزیت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو لوگ بیٹھتے ہیں، احباب بیٹھتے ہیں، کرسیاں لگتی ہیں، کئی دن تک لوگ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، کئی دن تک لوگ جاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، شرن یہ امر درست نہیں، شرن یہ امر ہے کہ آپ جنازے میں جائیں، شرط یہ امر ہے کہ آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو آپ تعزیت کے لیے جائیں۔ اگر جنازے میں شرکت کر لی تو تعزیت وہی ختم ہو گئی، اگر آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو تعزیت کے لیے جائیں۔ اور تعزیت کے لیے کیا ہے؟ وہاں تعزیت ہے، وہاں دعا نہیں ہے، وہاں دعا نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر جس طرح مروجہ دعا کرتے ہیں، ہمارے یہاں 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے آئے ہیں، وہ 10 بندے 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں، ایک مرتبہ میری طرف سے جی، ایک مرتبہ میری طرف سے، ہاں جی تسی بھی ذرا کرو، تسی بھی جناب کرو، اچھا جی اچھا تسی چاچے بیٹھے ہو، چاچے طرف دعا کرو، تائی دی طرف دعا کرو۔ یہ ساری کی ساری دعائیں من گھڑت، بے بنیاد، قرآن و سنت کے خلاف۔ اللہ کے بندو، وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں نہیں تھی، وہ آج اگر ہم نکالیں گے، ثواب کی نیت سے نکالیں گے، مجرم تو ہم بھی ہیں۔ اس لیے یہ جو تعزیت کا تصور ہے نا ہمارے ہاں، یہ تعزیت کا تصور بھی غلط ہے۔ 3 دن تک مستقل بنیادوں پر بیٹھے رہنا بھی غلط ہے، 3 دنوں تک بیٹھے رہنا بھی غلط ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ ویسے تو آپ 50 دن بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تعزیت کے لیے 3 دن مسلسل ایک جگہ پر بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، حضرت ابراہیم۔ کوئی بندہ ایک بتا سکتا ہے قرآن و سنت کے اندر کوئی ایک دلیل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس طریقے سے بیٹھے ہوں؟ ہمارے ہاں پھوڑی کہتے ہیں، آپ کے ہاں چرپائیاں کہتے ہیں، کسی کے ہاں کرسیاں کہتے ہیں، کسی کے ہاں کیا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں فوت ہوئی، آپ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار فوت ہوئے، تو کیا کوئی ایسا تصور تعزیت کا موجود ہے جو ہمارے ہاں مروج ہے؟ اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں۔ یہاں کوئی آیا ہے تو آ کر وہ تعزیت کر لے، اتنی سی بات کافی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس کے لیے منظم انداز سے بیٹھنا، یہ قدر قرآن و سنت اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت کچھ اور بھی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ اعمال وہ جو میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، یہ تو بہت ایک طویل فہرست ہے کہ جس سے میت کو عذاب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ عمل آپ کریں گے، عذاب میت کو ہوگا۔ ان میں سے ایک چیز نوحہ کرنا ہے۔ اگر آپ روئیں گے، نوحہ کریں گے، چیخیں چلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر فرمایا تمہارے رونے سے میت کو عذاب ہو رہا ہے، تمہارے رونے سے میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی، میت نے جاتے ہوئے کہا تھا میرے پیچھے رونا ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی، باقاعدہ طور پر کہا جاتا تھا میرے ساتھ رونے والیاں چلیں، میری میت کے ساتھ رونے والے موجود ہوں، گھر کے اندر رونے والیاں موجود ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی ہمدرد بہت زیادہ تھی۔ آج بھی جہاں رونے والے نہ ہوں تو بتائیں مائیاں کیا تبصرہ کرتی ہیں؟ اتنے تو کسی نے پیار ہی کوئی نہیں، باپ مرا ہے تو اس کو کوئی پیار نہیں، آپ کو پیار ہے، بھائی مرا ہے اس کو کوئی پیار نہیں، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بیٹا مرا ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کو کوئی پیار نہیں، آپ کو پیار ہے۔ کیسے کیسے عظیم تبصرے ہوتے ہیں، اور کیسے اللہ اکبر، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے ان تبصروں سے، زمین ہل جاتی ہے ان تبصروں سے۔ کیا ہے؟ صرف رسم کے لیے منہ بنا لینا، دھاڑے مارنا، چیخنا چلانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میت یہ کہہ گیا ہے میرے بعد رونا ہے، اس کو اس رونے سے عذاب ہوگا۔ اور دوسرا، اگر میت منع کر کے نہیں کیا کہ میرے بعد نوحہ نہیں کرنا، اس کو بھی عذاب ہوگا۔ جانے والے کو چاہیے کہ منع کر کے جائیں، خبردار ہمارے بعد کوئی رویا ہو۔ پھر رونے کے 2 تصور ہیں، ایک رونا ہے آنکھوں سے، صرف آنسو نکل رہے ہیں، اس رونے پر کوئی پابندی نہیں میرے بھائی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں زمانے میں آپ کے بیٹے کی وفات پر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، صحابہ نے پوچھا، فرمایا دل جب غمگین ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یہ آنسو برے نہیں ہیں، یہ آنسو تو دل کو ہلکا کرتے ہیں، غم کو ہلکا کرتے ہیں، غم کو ختم کرتے ہیں۔
چیخنا چلانا، رونا دھونا، گریہ زاری کرنا، آہ زاری کرنا، آہ و فغاں کرنا، گربان پھاڑ دینا، بال نوچ لینا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ خبردار یہ کام نہ کرنے سے میت کو عذاب ہوگا۔ اور دوسری بات اور اہم ترین بات فرمایا کہ میت کوئی ایسا کام کر گیا ہے، بدعت ایجاد کر گیا، شرک ایجاد کر گیا، کہہ گیا ہے کہ آپ نے میرے بعد یہ رسمیں کرنی ہیں، کریں گے آپ، عذاب اس کو ہوگا۔ کیوں کہ وہ کہہ کر گیا، راضی تھا اس پر، منع کر کے جائیں، اپنے وصیت نامے میں لکھیں خبردار میرے بعد کوئی غیر شرعی رسم نام لے لے کر لکھیں، نام لے لے کر، خبردار کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو بری کر جائیں، پھر اگر کسی نے کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کریں گے یہ، کھائیں گے یہ، عذاب کس کو ہوگا؟ عذاب میت کو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، فرمایا جو اچھا کام کر کے دنیا سے جاتا ہے اس کو اچھے کام کا اجر ملتا ہے، اور جو برا کام ایجاد کر کے جاتا ہے، لوگ عمل کرتے ہیں، اس کو برے کام کا کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے، برے کام پر پکڑ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جاتا ہے، تو آ گیا پیچھے یہ مصیبت چھوڑ کے آ گیا، پیچھے گناہ چھوڑ کر آ گیا، برائی چھوڑ کے آ گیا، بدعت چھوڑ کے آیا، شرک چھوڑ کے آیا۔ اس لیے اللہ کے بندو وہ کام کرو جو قرآن و سنت کے اندر جن کا ثبوت ہے، وہ کام نہ کریں ساری دنیا کرتی رہے جن کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے۔ اللہ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔